السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، کل ہم یہ لیسن جو پڑھ رہے تھے نوبل انعام کی کہانی، تو اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر آپ 32 پہ آ جائیں، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والوں نے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ الفریڈ ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ گئے، کیونکہ ان کے باپ کو تجارت میں کوئی یہ نہیں تھا، مطلب تجارت میں ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ پہلے 1 سال تک وہ گھر میں رہے، کیونکہ گھر کے جو مالی حالات تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ 1 سال کے بعد پھر پڑھنے کے لیے باہر نکلے۔ انہوں نے یورپ کا بھرپور دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھیں۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلائسرین دریافت کی۔ 29 سال کی عمر میں جب انہوں نے انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلائسرین دریافت کی۔ نائٹروگلائسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈائنامائٹ ایک ایسا بارود ہے بچوں، یہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو 1 منٹ میں کیا کر سکتی ہے؟ اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ تو ان کا جو چھوٹا بھائی تھا اس کی بھی موت اسی وجہ سے ہوئی تھی، اس کا گولہ پھٹنے کی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس میں انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی ترکیب نکالی کہ وہ حفاظت سے یہ چیزیں لے جا سکتے تھے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے، وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بڑی دولت پیدا کی۔ وہ بہت محنتی تھے، انہوں نے محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ بڑے فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کو رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ جو ان کے ہاں ملازم تھے تو انہوں نے ان کے لیے اچھے اچھے مکان بھی بنائے اور انہیں کیا کیا، جب جو ان کو یہاں پہ پروفٹ آتا تھا اس میں بھی ان کا حصہ کرتے تھے۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ برباد کیا جائے۔ انہوں نے یہ ڈائنامائٹ اس لیے نہیں بنایا تھا بچوں کہ وہ جنگ کے لیے استعمال کی جائے اور انسانی بستیوں کو برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں، اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے سخت نفرت تھی، وہ جنگ کے خلاف تھے۔ تو یہ جو بارود انہوں نے بنایا تھا یہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کرنے کے لیے اور کانوں سے دھاتیں برآمد کرنے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ تو اسی لیے یہ جو نوبل پرائز ہے بچوں، یہ ہر سال اس آدمی کو دیا جاتا ہے ان قوموں میں جو بھی لوگ دنیا کی تمام قوموں میں امن و صلح کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے یہ انعام دیا جاتا ہے، جو لوگ امن کے لیے کام کرتے ہیں تو انہیں یہ انعام دیا جاتا ہے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ لڑکی مر گئی،
اس سانخے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ یہ حادثہ ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ساری دولت وہ نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی، ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی، اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعام دیے جائیں۔ یہ وصیت کر کے وہ گئے، مرنے سے پہلے جو چیز لکھ کے بتا کے جائیں اسے لکھ کے دیتے ہیں، میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ اس کو وصیت بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ جتنی بھی میری آمدنی ہے اسے ہر سال انعام دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں۔ یہ انہی کی وصیت ہے۔ اس کے بعد ہر سال ان لوگوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں، نوبل پرائز دیے جاتے ہیں۔ کہاں سے دیے جاتے ہیں؟ الفریڈ نوبل کی جتنی بھی آمدنی ہے اس کی ہر سال یہ انعام ان لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا نوبل پرائز کسے کہتے ہیں، نوبل انعام کیا ہوتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ، آج ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہوا، کل اس کے ہم سوالات و جوابات کریں گے۔ اوکے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔